أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عظمت رسول کہہ لیں یا مقام رسول کہہ لیں یا شان مصطفیٰ کہہ لیں یا شان رسول کہہ لیں، ہیڈنگ اور عنوان کچھ بھی دے لیں آپ، انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو اسی پر ہونے والی ہے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بہت ہیں، نوازشات بہت ہیں، انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر روئے زمین کے جتنے دریا ہیں، سمندر ہیں یا تالاب ہیں، ان سب کو اگر روشنائی بنا لیا جائے اور اس کرۂ ارض پر موجود جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے اور پھر اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اللہ کی قسم آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي اللہ نے کہا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر 7 بار یہ عمل دہرایا جائے، اللہ کے احسانات کو لکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کتنی بار بھی لکھنا شروع کریں، اللہ کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آیت کریمہ یوں ہے، سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جیسے کہ شاعر نے کہا سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ایک میں نے مصرع پڑھا ہے، ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں میرے لیے آپ کے لیے بنایا ہے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مقصد زندگی کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات میں سب سے بڑا
جو احسان جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، سب سے بڑا انعام جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سب سے بڑی نوازش آپ کہہ لیں جس کا تذکرہ اللہ کے کلام پاک میں موجود ہے، وہ ہے ذرا کہنا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، نبی کی نبوت ہے، نبی کی رسالت ہے۔ سبحان اللہ، یہ پوری انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس وقت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا ضلالتوں میں تھی، یہ دنیا گمراہیوں میں تھی، یہ دنیا کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر کے بھیجا۔ قربان جائیں، آپ علیہ السلام نے 23 سالہ مدت میں، 23 سالہ نبوت کے مدت میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ شاعر کے الفاظ میں شاعر نے کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ اپنے نبوت کے پیریڈ اور دور میں کائنات کا پوری طریقے سے نقشہ بدل دیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت بے داغ شخصیت تھی۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کے کردار پر، کیریکٹر پر کوئی داغ اور کوئی دھبا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک اور صاف رکھا تھا۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ظالم انسان بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آج اگر دنیا میں کوئی اعتراض کر رہا ہے، وہ عناد ہے، وہ دشمنی ہے، وہ کبر ہے، وہ غرور ہے، وہ فخر ہے، ورنہ اس کائنات میں رہنے والا ہر سچا آدمی، اللہ کی قسم ہے، محمد عربی علیہ السلام کی شخصیت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا پاکیزہ بنایا تھا، آپ کا ظاہر بھی پاک تھا اور آپ کا باطن بھی پاک تھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام خود نبی بن کر کے نہیں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا تھا۔ اور یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کر دوں، اس کائنات میں میں اور آپ اپنی محنت سے، جد و جہد سے، قربانیوں سے بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، علامہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، بہت سائنٹسٹ ہیں، بہت کچھ آپ دنیا میں بن سکتے ہیں۔ آپ عابد بن سکتے، زاہد بن سکتے ہیں، ولی کامل بن سکتے ہیں۔ لوگ صحابی بھی بنے، لوگ تابعی بھی بنے، لوگ تبع تابعی بھی بنے، لوگ ولی کامل بھی بنے، لوگ مرشد بھی بنے۔ آپ اپنی محنت سے بہت کچھ بن سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی محنت سے نبی اور رسول نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو چنتا ہے۔ اللہ جس کو منتخب فرما لے وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ کوئی نبی خود آ کر کے دعویٰ نہیں کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، بلکہ اللہ اسے چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آپ کے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو چنا تھا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے چن لیا تھا۔ اور ذرا غور سے ان باتوں کو سننا، ذرا پیغام لے کر کے جانا، ذرا میرے نبی آپ کے نبی کی عظمت تو دیکھو، مقام تو دیکھو، شان تو دیکھو، مرتبہ کو دیکھو۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارا بھی کردار کیسا ہے، ہمارا بھی کریکٹر کیسا ہے۔ آج ہم انسانیت کے لیے کلنگ بن چکے، مجھے معاف فرمائے، ہم داغ بن چکے ہیں، دھبا بن چکے ہیں۔ ہمارے نبی کا کردار کیسا بے داغ تھا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی بے داغ تھی۔ آئیے میں کچھ مثالیں دوں اور اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟
ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سنیے نا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بھری پڑی ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام کو آپ جس اعتبار سے دیکھیں، جس ناحیے سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں، قربان جائے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صاف اور ستھرا پائیں گے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے روز میں ساری انسانیت کا سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں جنت کا جھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ کی مخلوق میں اس جملے کو ذرا دل میں بٹھا لو اور ہمارا منہج بھی ذرا سن لیجئے. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا کوئی معزز ہے، کوئی محترم ہے، کوئی پاکیزہ ہے، کوئی بیداغ ہے. آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یاد رکھیں دنیا میں جتنی جماعتیں آئی ہیں ان محترم جماعتوں میں سب سے جو مقدس جماعت ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے. کس کی ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے. اور نبیوں کی جماعت میں جو سب سے محترم ہے وہ اولو العزم انبیاء ہے. 5 نبی ہے، 5 رسول ہیں، اور ان 5 نبیوں میں سب سے بڑے جو ہیں قربان جائے وہ آپ کے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یاد رکھیں آپ کے مقابلے میں پوری امت ہے 6. آپ کے مقابلے میں پوری امت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ ایک طرف، ساری امت کے اقوال، بزرگوں کے ارشاد، بزرگوں کی باتیں، اماموں کی باتیں، ائمہ کی باتیں، ساری امت کے اقوال، افعال، ارشادات، فرمودات سب ایک طرف، پر فرمان مصطفیٰ ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بڑے اختصار میں یہ باتیں فرمائی ہیں، وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے. شاعر کے الفاظ میں سن لے. شاعر نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے. کائنات میں واحد ہستی ہے، کہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کسی بھی فرمان کو، جن کے کسی بھی ارشاد کو، جن کے کسی بھی پیغام کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ منہج ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے اور آئیڈیل ہے اور نمونہ. اگر کوئی شخصیت ہے وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ. اور سنیے نا بات آئی ہے تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج 10 تاریخ ہے، آنے والے 2 دنوں میں 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آئے گی. یہی وہ مہینہ ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تو اسی مہینے میں محمد مصطفیٰ کی وفات بھی ہوئی ہے صلی اللہ. کیا کریں گے؟ کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے آئیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں اور ذرا ان دنیا والوں کو آپ بھی جواب دیجئے، ذرا علم حاصل کیجئے میرے بھائیوں. دیکھتے ہیں نا آپ علیہ السلام کا نسب دیکھیے. ہم نسب کی بات کرتے ہیں، حسب برادری کی بات کرتے ہیں نا. آپ علیہ السلام کا نسب دیکھو. اللہ نے آپ کو اللہ نے قریش میں سے چنا، قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے محمد رسول اللہ. دیکھ رہے نسب نامہ، آپ کا حسب نامہ. اور قربان جائے اللہ اکبر، آپ کے چہرہ کی بات، قد و قامت کی بات، حسن و جمال کی بات، آپ کے خوبصورتی کی بات، یہ دنیا والے کیا بیان کریں گے؟ ایک ایک صحابی کا تذکرہ، ایک ایک صحابی کا تبصرہ احادیث میں موجود ہے. مائی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ چاند تیرے اندر بھی داغ ہے، میرے نبی کے چہرے پر داغ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جابر ابن عبداللہ کا قول سنیے. اور میں ایک عربی کا شعر پڑھتا ہوں. اس شعر کا ترجمہ اردو زبان میں آج تک کسی نے حق ادا نہیں کیا ہے. حسان ابن ثابت نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، سنیے نا، کہا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ
मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। उर्दू ज़बान का कोई भी शायर और उर्दू ज़बान का कोई भी मुतरजिम रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है इस अरबी के शेर का हक अदा नहीं कर सकता। मैं यूं कहूं तो यूं कहा जा सकता है, हस्सान इब्ने साबित ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को पाया नहीं है। कहा ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, हस्सान इब्ने साबित के अल्फाज है, आप जैसा हसीन और जमील इस कायनात में किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है। और उन्होंने कहा कि आपकी पैदाइश, अल्लाह ने आपको पैदा किया, हर ऐब से अल्लाह ने पाक किया है आपको, और आप ऐसे पैदा हुए हैं, आप कहते गए अल्लाह आपको बनाता गया। आप कहते गए कि अल्लाह मेरी आंखें ऐसी हो, अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह मेरी नाक ऐसी हो, अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह मेरी पेशानी ऐसी हो, अल्लाह ने बना दिया। नबी कहते गए और अल्लाह बनाता गया। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का हुस्न और जमाल है। और सुनो ना, ईमान वाले हो ना, अल्लाह वाले हो ना, कुरान और हदीस वाले हो तो सुनिए, बात आई है तो आपको बताता चलूं। शायर ने कहा निगाह बर्क नहीं है, चेहरा आफताब नहीं है। निगाह बर्क नहीं है, चेहरा आफताब नहीं है, वो आदमी तो है मगर देखने की ताब नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं अल्लाह अकबर अखलाक की बात करूं, आपके किरदार की बात करूं, आपके कैरेक्टर की बात करूं, अल्लाह अकबर, इतना साफ सुथरा, इतना उजला, इतना पाकीज़ा आपका कैरेक्टर। नबी के जानी दुश्मन जो थे ना, नबी के जो खून के प्यासे थे ना, उन्होंने पूरी जिंदगी कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कीड़े ना निकाल सके। कुर्बान जाए, ये मेरे नबी का अखलाक था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिमों ने शायर कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरे नबी को कोई ये नहीं कह सका कि मेरे नबी ने किसी का हक दबाया हो, खयानत की हो, किसी पर जुल्म किया हो, निगाहे गलत मेरे नबी ने किसी पर डाला हो। दुनिया का कोई भी जालिम ये मेरे नबी के बारे में कह नहीं सका सल्लल्लाहु। और अल्लाह ने खुद अपने नबी के ज़बाने मुबारक ये कहलवाया। क्या कहलवाया? कुरान सुनिए, अल्लाह के नबी ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ कुफ़ार मक्का, तुमने मेरा बचपन भी देखा, और ऐ कुफ़ार मक्का, तुमने मेरी जवानी भी देखी। ऐ कुफ़ार मक्का, तुमने मेरे शब और रोज भी देखे। ऐ कुफ़ार मक्का, तुमने मेरे मामलात भी देखे। तुमने मुझे कैसा पाया? सारे काफिरों ने मिलकर के कहा मा जर्रबना अलैका कज़िबन ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको झूठा नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सारे काफिरों का ये जवाब था। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे कहने दिया जाए, और मुझे माफ करें, आज जो गुस्ताखी रसूल का ये सिलसिला हमारे मुल्क में नहीं आलमी पैमाने पर शुरू हुआ है। आए दिन वाकयात, हर रोज हम कहीं ना कहीं गुस्ताखी रसूल के वाकयात सुन रहे हैं। मुसलमानों, तुम सबसे बड़े मुजरिम हो। उंगलियां मेरी तुम्हारी तरफ है तो चार उंगलियां मेरी तरफ है। मैं सबसे बड़ा मुजरिम हो, उसके बाद आप सारे मुजरिम हैं। क्यों? अगर इन काफिरों ने मेरे नबी की गुस्ताखी की, तुमने नबी की गुस्ताखी में तुमने भी कमी नहीं की है, याद रखो। बात आती है आमीन की, इमामों की बात मानते हो। बात आती है रफ़उल यदैन की, इमामों की बात मानते हो। बात आती है सीने पर हाथ बांधने की, इमामों की बात मानते हो। मैंने शुरू में कह दिया, एक तरफ फरमाने मुस्तफा है, एक तरफ सारे इमाम हैं, सबको रद्द किया जाएगा, मोहम्मद को नहीं ठुकराया जाएगा सल्लल्लाहु। ये मेरी दावत है, ये मेरा मनहज है, ये मेरा पैगाम है, साफ और सीधे लफ्जों में। तुमने भी नबी की बड़ी गुस्ताखी की है, आईने के सामने खड़ा हो जाओ, देख लेना तुम्हारे चेहरा किसकी तरह है, तुम्हारे हेयर स्टाइल किसकी तरह है। इन जालिमों ने अगर नबी की गुस्ताखी की है तो तुम भी बहुत बड़े गुस्ताख हो। हदीसों की बात आती है ना, ना हमारे इमामों के पीछे हम चलेंगे। कौन है इमाम सबसे बड़ा? इमामुल अंबिया कौन है? सैयदुल अंबिया कौन है? प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बात में पूरी तरीके से समेट रहा हूं, ये इतना बड़ा ये मौजू उन्वान है, पूरा रबीउल अव्वल महीना चलेगा इंशाअल्लाह। बोलो
इंशाअल्लाह ताला पूरा महीना ये चलेगा। मैं अजमत मुस्तफ़ा की बात करूं, शान मुस्तफ़ा की बात करूं, जरा हमारे ज़बानी भी सुन लीजिए, सुनिए। और एक बात और बताऊं, मैं मिसालें बहुत दूंगा मैं इंशाअल्लाह, आने वाले खुतबात में बहुत देंगे। एक बात याद रखिए, कोई आदमी कितना बड़ा क्यों ना हो, अपनों में आदमी मकबूल नहीं होता है, अपनों में हीरो नहीं होता है। मैं यहाँ पर खुतबा दे रहा हूँ, अगर मैं किसी और मस्जिद में गया, लोग कहेंगे मौलाना बहुत बड़े मौलाना आए हैं, शाहपुर से आए हैं खुतबे जुमा देने के लिए। लेकिन यहीं पर अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे, कई लोग मेरी बुराई भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है, ये पूरी दुनिया का ये मामला है। आपकी बीवियां आपकी तारीफ नहीं करेंगी, बच्चे आपसे परेशान हैं, माँ बाप आपसे परेशान हैं। इंसान जानते हैं क्या होता है, अपनों में मकबूल कम होता है, अपनों में हीरो नहीं होता है, गैरों में बड़ा मकबूल होता है। लेकिन आओ सुनो, इस कायनात में वाहिद हस्ती है, वाहिद शख्सियत है, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनों में भी मकबूल है और गैरों में भी मकबूल है। अपनों ने भी तारीफ की है, गैरों ने भी तारीफ की है, अपनों में भी हीरो है, गैरों में भी हीरो है। एक एक सहाबी की बात करूं, उठाइए सीरत की किताबें, आपको सारी बातें मिल जाएंगी। लेकिन इतना मैं कहूंगा, दो तीन मिसालें देंगे। माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने इनके बारे में कभी बताया था, 2 जुमा कबल जब रिश्तेदारी पर हमारी गुफ्तगू हुई थी। माई खदीजा ने प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहा, कल्ला वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका ला तसिलु रहीम। आदमी दुनिया वालों की नजर में बड़ा मकबूल होता है, अपनों की नजर में हैसियत कम होती है। कुर्बान जाए मेरे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माई खदीजा ने अपने शौहर के बारे में क्या कहा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह की कसम है अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। किसके जुमले हैं ये? बीवी के जुमले हैं। किसके बारे में है? शौहर के बारे में। मेरी बीवी, आपकी बीवियां हजारों बुराइयां खामियां गिनाएंगी, मेरी भी गिनाएंगी, आपकी भी गिनाएंगी। मेरे नबी वाहिद शख्सियत है कि आपकी बीवियां आपकी कोई खामी नहीं गिना सकी। सल्लल्लाहु, क्या बयान किया जाए शान मुस्तफ़ा, और क्या बयान किया जाए अज़मत मुस्तफ़ा। एक और मिसाल दूं, ज़ैद इब्ने हारिसा, क्या नाम है, जरा सीरत की ये बातें हैं, लिख करके रखना, दिमागों में लिखना। ज़ैद इब्ने हारिसा बचपन में ये गायब हो गए, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए, मक्के में गुलामी की जिंदगी जीने लगे, नबी के दर के, नबी के चौखट के वहीं पर खादिम बन गए, दिन रात नबी की खिदमत करते थे। इनके सगे बाप और सगे चचा को खबर मिली कि मेरा बच्चा मक्के में मोहम्मद का गुलाम है। सल्लल्लाहु, एक एक लफ्ज गौर से सुनना। सगा बाप और सगा चचा दोनों लेने के लिए आए, दोनों ज़ैद इब्ने हारिसा को लेने के लिए आए। कहा, ज़ैद इब्ने हारिसा, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हें गुलामी की जिंदगी से नजात दिलाने के लिए आए हैं, छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। चलो मोहम्मद की गुलामी छोड़ो, अपने बाप के पास चलो। कुर्बान जाए, ज़ैद इब्ने हारिसा का जुमला सुनिए, सीरत निगारों ने नकल किया है। वो लिखते हैं, ज़ैद इब्ने हारिसा का चेहरा देखने के काबिल था। वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे जानते हैं, भले तुम मेरे बाप हो, भले तुम मेरे चचा हो, मैंने मोहम्मद की गुलामी को पसंद कर लिया है, इस गुलामी पर मैं सारी दुनिया को कुर्बान करता हूं। सुभान अल्लाह। कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। सगा बाप तोहफे लेकर के आया था, सगा चचा तोहफे लेकर के आया, तोहफे तहाइफ लेकर के चले गए। ज़ैद इब्ने हारिसा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन छोड़ना पसंद नहीं किया। सल्लल्लाहु। अपनों में इंसान कम मकबूल होता है, दुनिया में वाहिद शख्सियत है इमामुल अंबिया की, अपनों में भी हीरो है। सुभान अल्लाह। और मिसाल दूं, बात बड़ी होगी, तवील होगी, वक्त खत्म हो रहा, एक मिसाल दूंगा। अनस इब्ने मालिक, क्या नाम मैंने लिया,
انس ابن مالک رضی اللہ 10 سال میری آپ کے دکانوں پر 1 سال بھی کوئی نہیں ٹکتا ہے، کبھی نوکر صحیح نہیں ہے، کبھی مالک صحیح نہیں ہے۔ 10 سال انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ کسی نے کہا تم نے اپنے نبی کو کیسا پایا؟ ترجمہ نہیں کروں گا، بخاری اٹھا کر کے دیکھنا۔ انہوں نے کہا کان احسن الناس واجود الناس واشجاع الناس، اس کائنات میں میرے لیے سب سے بڑا اگر کوئی ہے وہ میرے نبی محمد رسول اللہ۔ کیا کہا جائے میرے۔ اور بیوی کی تعریف، شوہر کے بارے میں مائی عائشہ کے جملے سن لو، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ ایک بیوی کے یہ جملے ہیں شوہر کے بارے میں صلی اللہ۔ کیا کہا جائے، کون سی خوبیاں ایسی ہیں، کون سی اچھائیاں ایسی ہیں جو میرے نبی کے اندر نہیں ہے صلی اللہ۔ ایک مثال دے کر کے بات پوری سمیٹ دوں گا انشاءاللہ، 2 اعلان پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال دوں، امانت داری کو لے لے۔ کس کو لے لے؟ امانت داری کو لے لے۔ قربان جائے، ہجرت کی رات ہے، پیارے حبیب علیہ السلام مدینہ جانا ہے۔ آپ علیہ السلام کے گھر کا مشرکین مکہ گھیراؤ کیے بھی ہیں۔ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان آیا ہے، 12 نوجوان ہیں، نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، نبی کی جان لینے کے لیے، نبی کو مارنے کے لیے، نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ اور جانتے ہیں، عجیب ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، جو نبی کو مارنے کے لیے آئے ہیں انہی کی امانتیں نبی کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکے میں نبی کے جیسا صاحب امانت انہوں نے کسی کو نہیں پایا، مکے میں جیسا نبی جیسا سچا انہوں نے کسی کو نہیں پایا۔ ان کے پیسے نبی کے پاس ہیں اور نبی کو مارنے کے لیے آئے ہیں صلی اللہ۔ قربان جائے، محمد عربی علیہ السلام علی بن ابی طالب کو بستر پر سلاتے، کہتے علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور مدینہ آنے سے پہلے پہلے جتنے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ دے کر کے آنا۔ سبحان اللہ، وہ دے کر کے آنا۔ کون ہے دنیا میں ایسا جو آپ کی جان لینے کے لیے دشمن آیا ہے اور آپ اس کی امانتیں واپس کر رہے ہیں؟ ایک شخص ہے اس پوری کائنات میں، اور ذرا کہیے پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ اور میں اخیر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج پوری دنیا سسک رہی ہے، مسائل میں اور الجھنوں میں پریشان ہے، ہر آدمی سسک رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کیسے بھی قانون بنا لے، کیسے بھی کتنے پاورفل قانون کیوں نہ بنا لے، یہ دنیا مسائل کا شکار ہے، الجھنوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر آدمی سسک رہا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس پوری دنیا میں امن و امان کی بات کرنے والوں، امن و امان کی بات کرنے والوں، دنیا میں ایک ہی راستہ ہے امن لانے کا، سلامتی لانے کا، وہ راستہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، انہیں گھر سے نہ نکالو۔ کیا کرو؟ ماں باپ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، گھر سے نہ نکالو، خدمت کر کے جنت کما لو۔ یورپ نے کیا کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم بنایا ہے، ماں باپ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی نے یہ پیغام دیا ہے، نبی کی تعلیم ہے، ماں باپ بستر پہ بوڑھے ہو جائیں، ایڑیاں رگڑیں، ماں باپ کو کبھی گھر سے نہیں نکالنا۔ کس کا یہ پیغام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ چند سالوں پہلے مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک جملے میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ایک طبقہ اولڈ ایج ہوم میں گیا، بوڑھے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ۔ جب بوڑھے ماں باپ کے سامنے، اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے بوڑھے لوگوں کے سامنے مسلمانوں نے قرآن کی آیات کو سنایا کہ ماں باپ کا یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے، وہ بوڑھا رونے لگا، رو کر کے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، تم 40 سال پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ اگر 40 سال پہلے تم آتے، آج ہم اولڈ ایج ہوم میں نہیں رہتے۔ اور اے مسلمانوں، تم بڑی دیر
دیری کر رہے ہو، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، لیکن تم نے اور میں نے نبی کی تعلیمات کو پہنچانے میں بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی ہے۔ اس بوڑھے باپ نے کہا اے مسلمانوں، 40 سال پہلے یہ قرآن کی تعلیمات لے کر کے اگر تم ہمارے پاس آتے، یہاں اولڈ ایج ہوم میں آج ہم نہیں سڑتے، نہیں سسکتے، اس لیے اے لوگوں، یہ دنیا مسائل کا شکار ہے، نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ